آج ہم بات کریں گے سورۃ حجرات کے بارے میں۔ سورۃ حجرات، جی، یہ 49ویں نمبر کی صورت ہے، 49، جی اور یہ مدنی صورت ہے، جی یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ جی یہ جو صورت ہے اس کے اندر جو ہے وہ ادب اعظم کا ذکر ہے۔ ادب اعظم، ادب جو ہوتا ہے ادب، تو جی ادب اعظم کا ذکر ہے۔ جی جیسے ماقبل صورت کے اندر صلح اعظم کا ذکر جی تھا، جی جی اور اس کے اندر ادب اعظم کا ذکر ہے، اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر توحید مطلق کی شان تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سیکھ لو۔ سبحان اللہ، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا ادب کرنا تمہیں آ گیا تو توحید مطلق کی شان تم پا جاؤ گے، واہ واہ، کیونکہ خدا کو پانا، اس کو پا لیا تو خدا کو پا لیا۔ بس یہ حقیقت چونکہ پہلی صورت میں محمد رسول اللہ کہہ کے بیان کی تھی، جی تو لہٰذا اس کے اندر اس ادب کو بتایا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارا رویہ کیسا ہو۔ اور ادب ظاہر ہے کہ چھوٹے موٹے اٹھنے بیٹھنے بہت سے آداب ہوتے ہیں، لیکن اس صورت میں یہ ادب بتلایا گیا کہ تمہاری آواز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ اگر اونچی ہوئی تمہاری آواز اور تم نے ان کو اس طرح بلایا جیسے عام ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو، مخاطب ہوتے ہو، تو تمہارے اعمال سلب ہو جائیں گے۔ اچھا، تمہاری عبادات، مجاہدات، تمہارے جہاد، قتال، ساری جو قوت صرف کی تم نے اللہ کے لیے، سب سلب ہو جائیں گی۔ یہ اتنا نازک مقام ہے، لہٰذا سنبھل کر بات کرو۔ یعنی آداب کا خیال رکھنا آداب بہت لازمی ہے۔ کیونکہ ادب، اس ذات کے پاس بیٹھنے میں ادب سب سے پہلے۔ تمہاری عشق و مستی کی جو ہے وہ جولانی بھی جو یہاں پر بالکل مؤدب اور ساکن ہو کر بیٹھے، بیٹھنے کا طریقہ اور بات چیت کا طریقہ، یہ طریقہ۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز ذرا اونچی تھی تو وہ تو اتنا ڈر گئے کہ وہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، عمر کیا کہتے ہو، کان لگانا پڑتا۔ جی جی اور فرماتے مجھے خوف ہے کہ پتہ نہیں انتحبط اعمالکم، قرآن نے کہا، اور فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور اعمال سلب ہو جائیں گے۔ اس لیے کیونکہ محمد تو اتنے جمال آرا شان کی شخصیت ہے، وہ تو تمہیں تنقید کریں گے بھی نہیں، وہ مسکرا کے سن لیں گے، لیکن اللہ تمہارے اعمال سلب کرے گا۔ کہ فرش پہ بیٹھے محمد تو صبر کر لیں گے، عرش پہ بیٹھا خدا صبر نہیں کرے گا۔ لہٰذا تو یہ ادب سکھایا گیا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ آپس میں مجالس نہیں ہوں گی، بلکہ آپس میں تمہاری اپنی بھی ہوں گی۔ تو آپس میں جب تم بیٹھو تو وہاں بھی آداب کا خیال رکھو۔ ظاہر ہے کہ جب آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے پر انسان برتری چاہتا ہے۔ اجتماعی محفل میں ہر بندہ چاہتا ہے میں برتر رہوں، تو اس برتری کے نتیجے میں پھر ایک دوسرے کی عیب وہی کرتا ہے، ایک دوسرے پر تان تشیح کرتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اونچی آواز میں بولتا ہے، اونچی آواز سے بولتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ سارے عیوب اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اجتماعی زندگی میں ہر بندہ دوسرے سے برتر ہونا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ آداب بھی بتلا دیے کہ نہیں، تمہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں، غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹو نہ لگاؤ، ایک دوسرے پہ تانہ تشیح نہ کرو، برے لقب برے نام سے نہ پکارو، اور بلکہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے مذاق نہ اڑائیں کہ عورتوں کا مذاق اڑا رہی، مرد مردوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو وہ ہے کہ یا عورت مردوں کا، مرد عورتوں کا۔ تو یہ سارے آداب جو ہے اس صورت کے اندر واضح کر دیے گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپس میں بھی تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کرنی ہوگی۔ تو ان آداب کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے اور آخرت میں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ حقیقت کے اندر بتائی۔ اور ہوا یہ کہ ایک بدو صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کے حجرے کے باہر آ کے کہنے کہ یا محمد اخرج الینا، اونچا بولے اے محمد آپ باہر آئیے ذرا، ضروری کام ہے۔ جیسے لوگ ان زمانے میں ہوتا تھا رواج، یہ پکارا۔ اور اس کا نام بھی حجرات اس لیے کہ حجرات حجرہ کی جمع ہے، اور حجرہ کہتے ہیں چار دیواری پر مشتمل، چھت پر مشتمل ایک کمرہ، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے کمرے بنے ہوئے تھے برابر برابر، تو ان کو حجرات کہہ دیا کہ وہ حجروں کے ارد گرد۔ تو حجروں کے ارد گرد آ کے تم آوازیں لگاؤ اور یوں نبی کو بلاؤ۔ تو انہوں نے یہ جب پکارا تو آیات اتر آئیں اور یہ تنبیہ کر دی گئی کہ نہیں، تم اس طریقے سے بلند آواز سے یوں نہ پکارو، بلکہ ادب یہ ہے کہ خاموشی سے باہر دروازے پہ بیٹھ جاؤ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منشا اور مرضی سے باہر آئیں گے، اب کھڑے ہو کے اپنی حاجت پیش کرو، تب ملاقات تب کیوں تمہیں کیا خبر کہ اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اپنے رب سے ہو رہا ہو اور وہی نازل ہو رہی ہو، اور تم یہاں سے یا محمد کہہ کے پکار رہے ہو، تو وہ جو اس وحی کے معاملے میں خلل واقع ہوگا، اور احکام شریعت وہ اللہ سے لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو نبی کا کمال ہے، وہ آسمانوں والے سے لے کے زمین والوں میں بانٹتا ہے۔ تبھی جو ہے وہ نبی نے خود فرمایا کہ اللہ موتی ہے، میں قاسم ہوں، عطا کرنے والا وہ ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اب وہ لے رہے ہیں اور آپ باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگا رہے ہیں،
تو ڈانٹ دیا اللہ نے، تو اس صورت میں اس کی بھی اصلاح کر دی، لہذا خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ لہذا وہ صحابہ بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے اپنے منشا سے، اب کھڑے ہو کے سوال کرتے تھے۔ تو یہ آداب اس صورت کے اندر بتائے گئے، اور بڑی خوبصورت مضامین اس صورت کے اندر مزید ذکر کیے گئے، اور مقصد یہ تھا کہ ادب جو ہے، ادب یہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اس لیے عربی میں مقولہ مشہور ہے کہ الادب شجر، ادب ایک درخت ہے، والعلم ثمر، علم اس کا پھل ہے۔ اچھا، ہاں، فَإِن لَّمْ يَكُن شَجَرٌ، اگر شجر نہ ہو، درخت نہ ہو، فَلَيْسَ لَهُ ثَمَرٌ، پھر پھل کہاں سے ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا۔ تو گویا کہ ادب درخت ہے۔ یہ اگر تم نے علم حاصل کر لیا اور ادب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس علم نہیں ہے، وہ علم کی تصویر ہے، اور تصویر پر حقیقت کے احکام لگتے نہیں۔ آگ کی تصویر کاغذ کی جلاتی نہیں ہے، پانی کی تصویر پیاس بجھاتی نہیں ہے، تو وہ علم ہے، ادب نہیں ہے۔ لہذا فرمایا ادب پہلے پیدا کرو۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے استاد امام قاسم جو ہیں، ان سے ہم نے حدیث سیکھی، تو 20 سال کہتے ہیں ان کی خدمت میں میں رہا، تو فرمایا کہ انہوں نے جو ہے وہ 18 سال تک ہمیں ادب سکھایا، اور آخری 2 سال ہمیں یہ حدیث پڑھائی۔ تو فرماتے آج ہم سوچتے ہیں کہ کاش وہ باقی 2 سال بھی ہمیں ادب ہی سکھاتے۔ اچھا، ادب ایسی چیز ہے کہ ادب جب آ گیا تو بس اللہ تبارک و تعالی علم کے دریا خود ہی کھول دیتے ہیں۔ واہ، تو یہ حقیقت اس صورت کے اندر بتائی گئی۔